بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واما عدم جواز النقص فی غسل الوجه فقد يستدل له تارة بالأخبار البيانية وأخرى بأصالة الاشتغال. عبارت اس طریقے سے ہے. الحمدللہ ہماری گفتگو احکام وضو کے بارے میں تھی. کیفیت وضو کے بارے میں مختلف مسائل کو ذکر کیا اور ابھی ان مستندات کے ان احکامات کے مستندات کو ذکر کر رہے تھے. کیفیت وضو میں عرض کیا کہ چہرہ اوپر سے نیچے کی طرف دھونا چاہیے. نقص جائز نہیں. نقص کہتے ہیں الٹا. یہاں پر الٹے سے مراد جیسے مرحوم صاحب جواہر بھی کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ انسان اس نقطے کی رعایت نہ کرے، یعنی وضو میں اوپر سے نیچے کی طرف نہ آئے، نیچے سے اوپر کی طرف چلا جائے. مشہور فقہا کے نزدیک چہرے کے دھونے میں نقص جائز نہیں، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آ پائے، نیچے سے اوپر کی طرف نہ جائے. اس مطلب پر دو دلائل کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. دلیل اول اخبار بیانیہ ہے، یہ دلیل اول ہے. اچھا، اخبار بیانیہ کسے کہتے ہیں؟ اخبار بیانیہ سے مراد وہ روایات ہوتی ہیں کہ جن روایات کے اندر فعل معصوم کو ذکر کیا جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں اخبار بیانیہ. کہ صحیح زرارہ ہے کہ جس روایت کے اندر امام باقر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کو بیان کرتے ہیں، کہ روایت کے اندر انشاءاللہ پڑھتے ہیں. دوسری دلیل، اگر اس اخبار بیانیہ پر اعتراض ہو تو پھر بھی دوسری دلیل ہے ہمارے پاس. دوسری دلیل ہمارے پاس قاعدہ اشتغال ہے. اس کو قاعدہ اشتغال بھی کہتے ہیں، اس کو قاعدہ احتیاط بھی کہتے ہیں، اور اس کو قاعدہ الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی اس نام سے بھی یاد کرتے ہیں. اس قاعدے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ ایک تکلیف میری گردن پر ہے، انسان کو یقین ہو جائے کہ ایک ذمہ داری خداوند منان نے ہمارے عہدے پر رکھی ہے، ہماری گردن پر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں؟ اس تکلیف کے اجزاء میں سے کسی ایک جز کو انجام نہیں دیتا، یا اس تکلیف کے اندر کسی عمل کا اضافہ کر دیتا ہوں. تو بعد میں مجھے شک ہوتا ہے کہ بھائی وہ تکلیف جو میری گردن پر تھی، اس تکلیف کے اجزاء میں سے ایک جز کو میں نے ترک کیا ہے یا کسی ایک جز کا اضافہ کر دیا ہے، تو آیا اصل جو تکلیف میری گردن پر تھی وہ ادا ہوئی یا نہ ہوئی؟
خب الاشتغال الیقینی قطعاً آپ کی گردن پر تکلیف ہے، لیکن جو آپ فعل انجام دے رہے ہیں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ شاید اس میں وہ جز شامل تھا، اس جز کے بغیر میں نے اس کو انجام دیا ہے، شاید میری گردن سے تکلیف ساکت نہ ہوئی ہو، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ کو وہ تکلیف اس جز کے ساتھ انجام دینی ہوگی۔ مثلا مثال دوں، نماز کے اندر وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ نے نماز پڑھی، لیکن جو وضو آپ نے کیا ہے اس میں نقص کیا ہے، یعنی وضو کرتے ہوئے پانی کو نیچے سے اوپر لے کر گئے، آپ اوپر سے نیچے نہیں لائے، تو اب نماز پڑھنے کے بعد آپ کو شک ہوتا ہے کہ بھئی وہ نماز جو صحیح وضو کے ساتھ میں نے ادا کرنی تھی، آیا میں نے وہ انجام دی ہے یا نہیں دی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وضو کے اندر شک ہو رہا ہے، شاید وضو کے اندر نقص جائز نہیں تھا، مجھے اوپر سے نیچے کی طرف منہ کو دھوتے وقت پانی پھینکنا چاہیے تھا، لیکن میں نے نقص کیا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف گیا ہوں، تو اب مجھے شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں میری نماز درست ہے یا درست نہیں ہے، شاید میرا وضو غلط ہو۔ خوب اس صورت میں الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، جب آپ کو تکلیف کا یقین ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ عمل کو اس طریقے سے انجام دے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے اس عمل کو انجام دے دیا ہے۔ یہ قاعدہ فراغ الاشتغال الیقینی یا اصالت الاشتغال ہے۔ دوسری دلیل مصنف یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں، فتلخص، خلاصہ کلام یہ کہ دلیل اول اخبار بیانیہ ہے اور دلیل دوم قاعدہ اشتغال یا قاعدہ احتیاط ہے، کیونکہ قاعدہ احتیاط کہتا ہے کہ بھئی آپ کی گردن پر تکلیف تو یقینی ہے، اگر آپ وضو کرتے وقت اوپر سے نیچے کی طرف پانی نہ پھینکیں بلکہ نقص کریں تو آپ کو شک رہتا ہے آپ کا وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ اب ایسے وضو سے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو شک ہوگا نماز بھی آپ کی درست ہے یا درست نہیں ہے، نماز تو قطعاً آپ نے انجام دینی ہے صحیح، لہذا آپ کو اس طریقے سے عمل انجام دینا چاہیے جس طریقے سے آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ وَأَمَّا عَدَمُ جَوَازِ النَّقْصِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ، غسل وجہ میں نقص جائز نہیں ہے۔ نقص کا معنی کیا ہوا؟ نقص کا معنی یہ ہوا کہ اوپر سے نیچے کی طرف پانی پھینکنے کی رعایت نہ کرنا، یہ نقص ہے۔ فقط یستدل لہ، اس کے لیے استدلال کیا گیا ہے تارتن بالاخبار البیانیہ، ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اخبار بیانیہ سے استدلال ہوا ہے، کصحیحۃ زرارہ، جیسے صحیح زرارہ ہے۔ حکا لنا ابو جعفر علیہ السلام وضوء رسول اللہ، امام باقر علیہ السلام نے، زرارہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پیغمبر اکرم کے وضو کی حکایت کی، وضو کو بیان کیا۔ فدعا بقدح من ماء، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کا ایک کاسا لے کر آئے، ایک ظرف لے کر آئے کہ جس میں پانی ہو۔ فادخل یدہ الیمنی، امام علیہ السلام نے سیدھا ہاتھ اس پانی کے اندر ڈالا۔ فاخذ کفا من ماء، ایک پانی کا چلو اسے لیا۔ فاسدلھا علی وجہہ، پھر اس پانی کو اپنے چہرے پر بہایا۔ من اعلی الوجہ، توجہ کیجیے گا، پانی کو بہایا اوپر سے، اعلی وجہ سے، اوپر سے۔ ثم مسح بیدہ الجانبین جمیعا، اوپر سے پانی کو ڈالا اور پھر دونوں طرفوں کو گھمایا، دونوں طرف جو ہے چہرے کے دونوں جو رخسار ہے اس طرف ہاتھ پھیرا۔ ثم اعاد الیسری فی الاناء، پھر امام علیہ السلام نے الٹا ہاتھ، بایاں ہاتھ پانی کے اندر اور اس ظرف کے اندر ڈالا۔ فاسدلھا علی یمنی،
سیدھے ہاتھ پر وہ پانی ڈالا، ثم مسح جوانبہا، اور اس کے بعد اس کے جوانب کو پر ہاتھ پھیرا اور مس کیا تاکہ پانی ہر جگہ پر آ جائے، ثم اعاد الیمنا فی الاناء، اس کے بعد پھر سیدھا ہاتھ اس ظرف کے اندر ڈالا، ثم صبها علی الیسرا، اور اس کے بعد الٹے ہاتھ پر پانی بہایا، فصنع بها کما صنع بالیمنا، پھر اس الٹے ہاتھ کے ساتھ بھی وہی کیا جو سیدھے ہاتھ کے ساتھ کیا تھا، یعنی مسح جوانبیہا، اس کے جوانب پر ہاتھ گھمایا پھیرا، ثم مسح ببقیت ما بقی فی یدیہ رأسہ ورجلیہ، اس کے بعد جو ہاتھوں پر بچ گیا تھا اس بچے ہوئے رطوبت کے ذریعے سے مسح کیا اپنے سر پر اور اپنے پاؤں پر، وَلَمْ يُعِدْهُمَا فِي الْإِنَاءِ، اس مسح سر اور مسح رجل کے لیے دوبارہ ہاتھ اس پانی میں نہیں ڈالا تھا۔ یہ ہے روایت بیانیہ، حیث دلت انہ اسدل من اعلی الوجه، کہ یہ روایت بیان کرتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی جو ڈالا تھا اوپر سے نیچے کی طرف ڈالا تھا، لہذا نقص جائز نہیں ہے۔ یہ اخبار بیانیہ کے جس کے ذریعے سے استدلال ہوا ہے، لیکن بعض حضرات اس دلیل کو رد کرتے ہیں کہ بابا ان اخبار بیانیہ کے اندر امام علیہ السلام کا فعل ہمارے لیے نقل ہوا ہے، اور فعل معصوم یہاں پر خصوصیت سے وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ جیسے کہ یہی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، اصل کتاب کی طرف اگر رجوع کیا جائے، یہ تو خلاصہ ہے، اصل دروس التمیدیہ کے اندر مصنف نے خود اعتراض کیا ہے اس استدلال پر، کہ وہاں پر کہا ہے کہ وَيُرَدُّ الْأَوَّلِ، یعنی یہ جو اخبار بیانیہ سے استدلال ہے اس کو رد کیا گیا ہے۔ کیسے؟ ان الفعل اعم من الوجوب، فعل وجوب سے اعم ہے، ممکن ہے کہ وہ مستحب ہو، ممکن ہے کہ واجب ہو۔ اس فعل امام سے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حتماً اوپر سے نیچے کی طرف کرے، بھلے ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حتماً اسی طریقے سے کرنا ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اخبار بیانیہ پر اعتراض کیا گیا ہے، لیکن بعض بزرگان اس کا جواب دیتے ہیں کہ بابا اخبار بیانیہ خصوصیت سے، مثلا جیسے مرحوم صاحب جواہر الکلام میں ذکر کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کا خصوصیت سے یہ کہنا، مثلا اس روایت میں کہ حکا لنا یا الا احکی، دوسری روایت میں کیا میں تمہارے لیے حکایت نہ کروں، بیان نہ کروں رسول اللہ کے وضو کو، اور خصوصیت سے اس ماحول میں جبکہ اہل سنت نقص کرتے ہیں، واجب نہیں قرار دیتے اوپر سے نیچے کی طرف، ایسے ماحول میں خصوصیت سے پیغمبر اکرم کے اس طریقہ کار کو بیان کرنا اور یہ کہنا الا احکی، یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ حتماً وضو ایسے ہونا چاہیے، نہ کہ اس طریقے سے جیسے اہل سنت والے کرتے ہیں۔ یہ ان نقطوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ جو مصنف وہاں پر اعتراض کرتے ہیں اخبار بیانیہ میں فقط فعل معصوم نقل ہوا ہے، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وَأُخْرَى یہ تارتن پر عطف ہے، اور دوسری مرتبہ اس پر استدلال کرتے بِأَصَالَةِ الْإِشْتِغَالِ، اصل احتیاط کے ذریعے سے، حَيْثُ لَا يَقْطَعْ بِالْفَرَاغِ مَعَ النَّقْصِ، کہ انسان یقین حاصل نہیں کرے گا جب نقص کے ساتھ وضو کرے، نیچے سے اوپر کی طرف جائے تو فراغ یقینی کا یقین نہیں ہوگا، کہ بیان کیا خارج میں۔ وَأَمَّا وُجُوبُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ بِالْمِقْدَارِ الْمَذْكُورِ، ہم نے کہا کہ دونوں ہاتھوں کو مرفق سے انگلیوں تک، تو یہ کیوں ہے واجب؟ کہتے فَهُوَ مُقْتَضَىٰ آیَةِ الْوُضُوء،
یہ تو آیت وضو نے خود بیان کیا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اچھا، یہ ہاتھوں کو دھونے کے لیے بھی، مرافق کو دھونے کے لیے بھی، اس میں بھی کہتے ہیں کہ نقص جائز نہیں ہے۔ وہاں پر بھی دھونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو مرفق سے، کونی سے نیچے کی طرف دھونا ہے، الٹا نہیں دھونا، نیچے سے کونی کی طرف آپ نہیں لے کر جائیں گے دھوتے ہوئے۔ وہاں پر بھی نقص جائز نہیں ہے، ہاتھوں میں بھی جائز نہیں ہے، یعنی آپ کو کونی سے نیچے کی طرف دھونا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں دھو سکتے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی تقریباً شعار تشیع میں شمار ہوتا ہے، اصلاً مذہب تشیع کی پہچان بن گئی ہے۔ کوئی بھی آپ کو مخالف نہیں ملے گا سوائے سید مرتضیٰ اور ابن ادریس کے، وگرنہ یہ مسئلہ بھی اصلاً تشیع کے شعارات میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خود روایت سے بھی آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس روایت کو کتاب کے اندر پڑھتے ہیں۔ اچھا، بعض یہاں پر یہ جو آیہ کریمہ ہے، بعض برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ بابا آیت میں آیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو یہاں پر جو مرافق اور کوہنیاں ہیں ان کو غایت قرار دیا گیا، آپ دھوئیں وہاں تک۔ اس کا مقصد یہ کہ دھونا ہاتھ سے ہے کوہنی تک، نہ کہ کوہنی سے انگلیوں تک دھونا ہے۔ یہ تو الہ آیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ الہ تو اس کو بیان کرتا ہے کہ آپ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں۔ یہ بعض استدلال بھی کرتے ہیں اور برادران اہل سنت نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، لیکن دیکھیں یہ بھی اس کا جواب واضح ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس صورت میں استدلال تام ہے جب الی المرافق کو فاغسلوا کے متعلق کیا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ غسل کی غایت ہے، دھوئیں وہاں تک۔ اگر اس کو غسل دھونے کے لیے غایت قرار دیں پھر آپ کا اشکال وارد ہے، پھر آپ کی بات درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الی المرافق غایت غسل کی نہیں ہے بلکہ غایت ایدی کی ہے، کیونکہ عربی زبان میں ید کے اطلاقات مختلف ہیں۔ کبھی کبھار ید کہتے ہیں فقط ہاتھ مراد ہوتا ہے، کبھی کبھار ید کہتے ہیں مراد کونیوں تک ہوتا ہے، کبھی کبھار ید کہتے ہیں اور مراد کندھے تک ہوتا ہے، کندھے سے لے کر انگلیوں تک اس سارے کو ید کہا جاتا ہے۔ اب آیت کے اندر آیا ہے فاغسلوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو۔ سوال ہاتھوں کی کتنی مقدار کو دھونا ہے، اس ایدی اور ہاتھوں کی کتنی مقدار کو دھونا ہے؟ تو اس ہاتھوں کی غایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ کونی تک دھونے ہیں، یعنی یہ ہاتھ کی ایدی کی غایت ہے، نہ کہ فاغسلوا کی غایت ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے نا جیسے عرف میں مثلا کوئی بندہ آپ کو کہے اس بغل جدار الی السقف، آگا آپ اس دیوار کو رنگ کریں چھت تک۔ کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر یہ جو الی السقف ہے یہ اس باغ کی غایت نہیں ہے، رنگ کرنے کی غایت نہیں ہے، بلکہ جدار کو معین کر رہا ہے کہ جدار آدھے کو رنگ کرنا ہے یا پوری جدار اور پوری دیوار کو رنگ کرنا ہے۔ اب کوئی بھی بندہ اس جملے سے یہ تو نہیں سمجھتا اس بغل جدار یعنی حتمن نیچے سے اوپر کی طرف آپ نے رنگ کرنا ہے، نہ، وہ کہتا ہے کہ بابا میرا مقصد یہ ہے کہ میں جدار کو تمہارے لیے معین کر رہا ہوں کہ دیوار کتنی ہونی چاہیے، آدھی ہونی چاہیے، پوری ہونی چاہیے، اس کو بیان کر رہا ہے۔
اسی طریقے سے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ إِلَى الْمَرَافِقِ ید کو معین کر رہا ہے کہ ہاتھ کہاں تک دھونا ہے، ہاتھ فقط یہ دھونا ہے یا کندھوں تک دھونا ہے یا فقط ہاتھ دھونا ہے یا کونیوں تک دھونا ہے. اب ید کے یہ مختلف اطلاقات ہیں عربی زبان میں، اس ید کو معین کیا جا رہا ہے. اور مزیدار بات کہ اگر الہ کو آپ فاغسلو کے لیے غایت قرار دیں تو پھر اس صورت میں نقص واجب ہو جائے گا، یعنی نیچے سے کونیوں کی طرف دھونا واجب ہو جائے گا اگر اس کو فاغسلو کے لیے آپ غایت قرار دیں. حالانکہ خود اہل سنت کے یہاں بھی نقص واجب نہیں ہے، کہتے ہیں مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. حالانکہ اگر فاغسلو کے لیے یہ غایت ہوتا تو نقص واجب ہونا چاہیے تھا. عبارت کو دیکھیں، وَأَمَّا عَدَمُ جَوَازِ النَّقْصِ فِيهِمَا، دونوں ہاتھوں میں نقص جائز نہیں ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جائز نہیں ہے. فَقَادَ أَن يَصِيرَ مِن شِعَارِ الشِّيعَةِ، قریب ہے کہ یہ تشیع کے شعارات میں سے ہو. وَلَمْ يُنْسَبِ الْخِلَافُ إِلَّا إِلَى الْمُرْتَضَى وَابْنِ إِدْرِيسَ، خلاف کی طرف کسی کی بھی طرف خلاف کی نسبت نہیں دی گئی مگر سید مرتضی اور ابن ادریس کی طرف. وَيُمْكِنُ اسْتِفَادَةُ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ الْأَخْبَارِ الْبَيَانِيَّةِ، اس مطلب کا استفادہ آپ بعض اخبار بیانیہ سے بھی کر سکتے ہیں کہ اخبار بیانیہ میں ہے ثم غمس کفہ الیسرا، پھر امام علیہ السلام نے الٹا ہاتھ پانی میں ڈالا، ایک چلو لیا، فغرف بہا غرفتان، ایک غرفہ ایک چلو اسے اٹھایا، غمس کفہ الیسرا یعنی پانی میں ڈالا، فغرف بہا غرفتان یعنی ایک چلو پانی کا نکالا، فافرغ علی ذراعہ الیمنا، پھر اس کو سیدھے ہاتھ کے ذراع پر کوہنی پر ڈالا، فغسل بہا ذراعہ من المرفق الی الکاف، اس کے بعد امام علیہ السلام نے کوہنی سے ہاتھ کی طرف دھویا، بس من المرفق الی الکاف، لا يردها الى المرفق، اور امام علیہ السلام نے پھر اس ہاتھ کو جب کف کی طرف لے کر آئے تو پھر اس ہاتھ کو دوبارہ کونی کی طرف نہیں لے کر گئے، پلٹایا نہیں. فإن التأکید علی عدم الرد کہ لا يردها الى المرفق، کہ یہاں پر تاکید سے بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر ہاتھ سے کونی کی طرف نہیں گئے، یہ جو تاکید ہے. فإن التأکید علی عدم الرد يمكن ان يستفاد من ذلك، اس تاکید سے ممکن ہے کہ آپ یہ استفادہ کریں. لہذا یہاں پر وہ والا اشکال بھی نہیں آئے گا کہ اخبار بیانیہ تو فعل کو بیان کریں، فعل وجوب پر ذکر دلیل نہیں ہے. یہاں پر کہا جائے گا امام کی یہ تاکید کرنا کہ پھر اس کو نہ پلٹایا امام نے، تاکید کے ساتھ اس کا ذکر یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ، اشکال، ان الآیت الکریمہ عبرت بِإِلَہ، آیہ کریمہ نے اس جملے اس بات کو تعبیر کیا ہے، ذکر کیا ہے الہ سے، الدالت علی شرعیت النقص، کہ جو الہ بیان کرتی ہے کہ بھئی نقص کرنا جائز ہے. الی المرافق، فاغسلوا ایدیکم الی المرافق، مرافق کی جانب. جب اس طریقے سے ہے تو فیطرح ما خالفہا، ظاہر قرآن یہ ہے کہ نقص کرنا ہے، الٹا کرنا ہے. اب اگر اس کے مقابلے میں روایت بھی آ جائے تو قرآن کے مخالف روایت کو تو رد کیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ یہ اصلاً امام کی روایت نہیں ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. ہمارے پاس قانون ہے، ہر وہ روایت کے جو مخالف قرآن ہو اس کو رد کیا جائے گا. اس کو رد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ امام کو رد کر رہا ہے، نہ، بلکہ اس کو رد کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ روایت درست نہیں، یہ روایت جو امام کی بات کر رہی ہے امام نے ایسے نہیں کیا، یہ رد کرنے سے یہ مراد ہے. کان الجواب اذا قیل کان الجواب، تو جواب یہ ہوگا
ان ھذا یتم لو کان الجار متعلقا بفاغسلوا، یہ بات اس صورت میں درست ہوگی جب جار فاغسلوا کے متعلق ہو. لیکون تحدیدا لنہایت الغسل، تائین کے یہ آیت کا جملہ اس کو بیان کرے کہ غسل کی انتہا کو معین کیا جا رہا ہے. دون ما لو کان قیدا لایدیکم، نہ کہ اس صورت میں یہ بات درست ہوگی جب اس کو قید قرار دیا جائے ایدیکم کے لیے. حیث ان الید لہا اطلاقات متعددۃ، اس لیے کہ بھائی ید کے مختلف اطلاقات ہیں. فقط کف کو بھی ید کہتے ہیں، کوہنیوں تک بھی کف ید ہے، اور کندھے تک بھی کف ید ہے. ید کے اطلاقات مختلف ہیں. وَيُرَادُ بِذِكْرِ لَفْظِ إِلَىٰ تحدید المقدار الواجب غسلہ منها، الہ کے ذریعے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بابا ایدی میں سے کس مقدار کو دھونا واجب ہے، ید کو معین کیا جا رہا ہے. نظیر و مالو کیلا، یہ تو اسی طریقے سے جیسے کہا جائے اس بغد جدار الی السقف، کہ یہاں پر الی السقف جدار کو معین کر رہا ہے، نہ کہ اس بغ کی غایت ہے. وَمِمَّا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ، اور اس بات کی تائید اور تاکید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ان التعلق لو کان بالفعل، اگر الہ کا تعلق فاغسلوا سے ہوتا یلزم دلالت الآیت الکریمۃ علی وجوب النقص، تو لازم ہوتا کہ آیت دلالت کرتی کہ نقص واجب ہے. والحال ان احدا لم یقل بذلک، جبکہ خود اہل سنت بھی وجوب کے قائل نہیں ہے، پس یہ فاغسلوا کے متعلق نہیں ہے. اچھا، یہ اس مسئلے کے بارے میں. اس کے بعد جو اور مسئلہ تھا کہ ہاتھوں کو دھوتے وقت پہلے آپ سیدھے ہاتھ کو دھوئیں. وَأَمَّا لُزُومُ تَقْدِيمِ الْيُمْنَىٰ، پہلے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے. فَمُتَسَالَمٌ عَلَيْهِ، اس پر تسالم ہے، اجماع سے برتر ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ صحیح منصور بن حازم عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اس کے علاوہ روایت صحیحہ ہے منصور بن حازم سے جو امام صادق سے نقل کرتے ہیں. الرجل یتوضأ بالشمال قبل الیمین، مولا میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ سیدھے ہاتھ سے پہلے الٹے ہاتھ کو دھو رہا تھا. قال یغسل الیمین، وہ پہلے سیدھے ہاتھ کو دھوئے گا، یعید الیسار، پھر دوبارہ الٹے ہاتھ کو دھوئے گا. کہ بس یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ یمین کو یسار سے پہلے دھونا ہے. وغیرہ، اور اس سے منصور بن حازم کے علاوہ اور بھی روایات ہیں. البتہ آغا کہہ رہے ہیں کہ روایت میں پھر بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سیدھے کو پہلے دھونا ہے. نہ، روایت سے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ میں بھی دھو سکتے ہیں. روایت اس نقطے کو منع کرتی ہے کہ الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے پہلے آپ نہیں دھو سکتے. خوب، اس کی دو صورت ہیں، یا تو سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ سے پہلے دھوئیں یا دونوں کو ساتھ دھوئیں اگر دھو سکتے ہیں تو. روایت میں یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے پہلے نہیں دھونا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے روایت سے. والروایت المذکورۃ وغیرہا، یہ روایت اور اس کے علاوہ جو دوسری روایتیں ہیں، لا تدل علی المنع من المقارنہ ان امکنات، اس سے منع نہیں کرتی کہ دونوں کو ساتھ دھویا جائے، البتہ اگر ممکن ہو. کما ہوا واضح، جیسے کہ یہ نقطہ واضح ہے، کیونکہ روایت یہ کہہ رہے کہ الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے پہلے نہیں دھونا، الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے پہلے نہیں دھونا. خوب، اس کی دو صورت ہے، یا دونوں کو ساتھ دو یا سیدھے ہاتھ کو پہلے دو. وَأَمَّا لُزُومُ الْمَسْحِ عَلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، یہ کہ مسح آپ سر کے اگلے حصے پر کریں گے. فَمُتَسَالَمٌ عَلَيْهِ أَيْضًا، اس پر بھی تسالم ہے اور اجماع ہے. وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ جَوَازَ الْمَسْحِ كَيْفَ اتَّفَاقَ، البتہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سر کے اگلے حصے پر مسح کرنا ہے، یہ آیت کے اندر نہیں ہے. آیت کے اندر مطلق ہے کہ مسح کریں آپ، خود سر کے کسی بھی حصے پر مسح کریں. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، کسی بھی حصے پر مسح کریں.
لیکن یہ کہ حتماً آگے والے حصے پر کرنا ہے یہ آیت میں نہیں ہے. وہ کہاں سے پتا چلا؟ سنت سے، معصوم سے معلوم ہوا. الا ان صحیحۃ محمد بن مسلم ان ابی عبداللہ دلت علی التقیید، لیکن جو صحیح محمد بن مسلم ہے امام صادق سے، وہ اس آیت کے اطلاق کو تقیید لگا رہی ہے. تو صحیح میں آیا ہے مسح الرأس علی مقدمہ، سر کا مسح کرنا اس کے آگے والے سے پر. اب ہمارے پاس تو کچھ روایات ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ آپ سر کے پچھلے حصے پر بھی مسح کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نہ، وہ روایات تقیے کے عالم میں کہی گئی ہیں، یا وہ روایات مہجور ہے. کہ اس قاعدے کو بھی سمجھیں، اگر ایک صحیح السند روایت ہو اور ہمارے فقہا میں سے کسی نے بھی اس پر عمل نہ کیا ہو، اس کا مقصد ہے کہ اس روایت کے اندر حتماً کوئی مسئلہ پایا جاتا ہے، وگرنہ صحیح السند روایت پر کیوں نہ فقہا عمل کرتے. اسے کہتے ہیں کہ اگر ایک صحیح روایت سے اصحاب ہجران کریں اور اعراض کریں اور منہ موڑ لے، اس کا مقصد یہ کہ اس روایت میں کوئی گڑبڑ ہے. والروایات الدالۃ علی جواز المسح علی المؤخر، وہ روایات کے جو دلالت کرتی ہے کہ بھئی مسح آپ سر کے پچھلے حصے پر بھی کر سکتے ہیں. لا بد من حملها علی التقیہ، ضروری ہے کہ آپ اس کو تقیے پر عمل کریں. ہمارے برادران اہل سنت کیا دیکھیں نا، وہ پورے سر کا مسح کرتے، پیچھے سے بھی کرتے ہیں. خود یہ تقیے کے عالم میں ہے. اور غیر ذالک، یہاں اگر تقیے کے علاوہ مثلا کوئی اور اس کا محمل ڈھونڈنا پڑے گا. کیوں؟ بعد ہجران الاصحاب لمضمونها، کیونکہ اصحاب یعنی فقہا نے اس کے مضمون پر عمل نہیں کیا. وعدم فتویٰ احد علی طبقها، کسی بھی فقیہ نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا. اس کا مقصد ہے کہ اس کے اندر گڑبڑ ہے. بہرحال بس کچھ اور مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و